أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهو نائم فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء
فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألوهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے. نون قسم ہے قلم کی اور وہ جو فرشتے اہل قلم لکھتے ہیں. آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے ختم نہ ہونے والا اور بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں. بس آپ جلد دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے. بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. پس آپ جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانے. وہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں اور آپ بے وقت بڑی قسمیں کھانے والے کا کہا نہ مانے. عیب نکالنے والے چگلی کے لیے چگلیاں لگاتے پھرنے والے کا, مال میں بخل کرنے والے حد سے بڑھنے والے گنہگار کا, سخت خو اس کے بعد بداصل اس لیے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے. جب اسے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں, ہم جلد داغ دیں گے اس کی ناک پر. بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. بس انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح ہوتے ہی پھل ضرور توڑ ڈالیں گے اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا. پس ان پر تیرے رب کی طرف سے ایک ایسا عذاب پھر گیا. پھر وہ سوئے ہوئے تھے تو وہ باغ صبح کو رہ گیا جیسے ایک کٹا ہوا کھیت. تو وہ صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ صبح سویرے اپنے کھیت پر چلو اگر تم کاٹنے والے ہو, اگر تمہیں کھیتی کاٹنی ہے. پھر وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے تھے کہ آج وہاں پر تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے. اور وہ صبح سویرے چلے اس زعم کے ساتھ وہ بخیلی پر قادر ہے. پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو بولے بے شک ہم راہ بھول گئے ہیں بلکہ ہم محروم بد نصیب ہو گئے ہیں. کہا ان کے بہترین آدمی نے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولے پاک ہے ہمارا رب بے شک ہم ظالم تھے. پھر متوجہ ہوا ان میں سے ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے. وہ بولے ہائے ہماری خرابی بے شک ہم ہی سرکش تھے. امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے. بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. یوں ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب البتہ سب سے بڑا ہے. کاش وہ جانتے ہو. بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہیں. تو کیا ہم
مسلمانوں کو کر دیں گے مجرموں کی طرح محروم؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے کہ تم اس میں سے پڑھتے ہو کہ بے شک ہم اس میں تمہارے لیے ہوگا جو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تمہارے لیے ہمارے ذمہ کوئی پختہ عہد ہے جو قیامت کے دن تک پہنچنے والا ہے کہ بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم فیصلہ کرتے ہو؟ تو ان سے پوچھ ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے، یا ان کے شریک ہیں تو چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لائے اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی سے پردہ کھول دیا جائے گا اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور اس سے قبل وہ سجدوں کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ پس جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اس کو مجھ پر چھوڑ دو، ہم جلد انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ وہ جانتے نہ ہوں گے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر بڑی قوی ہے۔ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں، یا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ بس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار کے لیے صبر کریں، اور یونس کی طرح نہ ہو جب اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کے احسان نے اس کو نہ سنبھالا ہوتا تو البتہ وہ چٹیل میدان میں بدحال ڈالا جاتا اور اس کا حال ابتر رہتا۔ بس اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا تو اسے نیکوکاروں میں سے کر لیا، اور تحقیق قریب ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کافر آپ کو پھسلا دیں گے اپنی نگاہوں سے جب وہ اس کتاب نصیحت کو سنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ دیوانہ ہے، حالانکہ یہ نہیں مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت، صرف اور صرف نصیحت۔